الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. بہت زبردست موضوع پہ بہت سارے نوجوانوں نے بہت اچھی گفتگو فرمائی. تاریخ گواہ ہے 1400 سال گزر چکے. اس امت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس اور ختم نبوت کا تحفظ کر کے دکھایا. یہ 1400 سال کوئی معمولی عرصہ نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمانوں پہ اٹھائے گئے، ہمارا ایمان ہے کہ قیامت کے قریب دوبارہ تشریف لائیں گے. ان کے آسمانوں پہ اٹھائے جانے کے بعد تقریباً 60 سے 70 برس کے اندر عیسائیت اپنی اصلی شکل کھو چکی تھی. آج 1400 سال گزر چکے. قرآن مجید بھی اپنی اصلی شکل پہ، حدیث بھی اپنی اصلی شکل پہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، عزت، ناموس اور ختم نبوت کا تحفظ بھی اپنی اصلی شکل پہ. یہ اس امت کا بہت بڑا اعجاز ہے. میں نے اس مختصر وقت میں ایک دو اہم باتیں بھی آپ سے عرض کرنی ہیں. ان نوجوانوں نے جو آپ کے سامنے خطاب کیا، کمال خطاب کیا. آپ کی محبت میں نکلا ہوا ایک جملہ بھی قیامت کے روز بخشش کا سبب بن جائے گا انشاءاللہ. ان نوجوانوں نے جو گفتگو کی ہے ایمان افروز، اس سے ایمان کو ایسی طاقت اور جلا ملی ہے. اس پہ ابھی دو باتیں عرض کروں گا. توجہ سے میری آج اس بھرپور نشست کے اندر حضرت پرنسپل کی توجہات سے جو آج کا موضوع منتخب ہوا، ایک دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ ہمارے عقیدے سے متعلق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھنا انہو سیکون فی امتی 30 کذابون دجالون کلہم یزعم انہو نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی او کما قال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد 30 جھوٹے نبی آئیں گے. 30 جھوٹے ایسے افراد آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے. یاد رکھنا وہ جھوٹے ہوں گے، وہ دجل و فریب کرنے والے ہوں گے. میں آخری نبی ہوں، میرے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی، مل کے کہہ دیں نیا نبی نہیں آئے گا. یاد رکھیں 29 اور 30. اس حدیث مبارکہ سے دو باتیں سمجھ آئیں. ایک تو یہ سمجھ آئی کہ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، قیامت آ سکتی ہے، نیا نبی نہیں آ سکتا. دوسری بات یہ سمجھ آئی کہ 30 جھوٹے بھی آنے ہیں، اس پہ بھی ہمارا ایمان ہے، یہ میرے نبی کا فرمان ہے. اور ایک عجیب بات، جب بھی یہ جھوٹا نبوت کے دعوے دار آیا، امت نے ڈٹ کے مقابلہ کیا. 14 صدیاں اس بات کی تاریخ. مسلمہ کذاب کا تذکرہ ایک نوجوان نے، دو نوجوانوں نے کیا کہ مسلمہ نے نبوت کا دعویٰ کیا. میرے اور آپ کے آقا کا کھلا دشمن. اس نے جب نبوت کا دعویٰ کیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا چلو لشکر تیار کرو. صحابہ کرام آئے، امیر المؤمنین لشکر تو آپ بھیجنے لگے. ایک لشکر آپ منکرین زکوٰۃ کے خلاف بھیج چکے، ایک لشکر آپ اسامہ کا بھیج چکے، 9 لشکر آپ اور بھیج چکے. یہ 11واں لشکر تیار کر رہے ہیں ختم نبوت کے محاذ پہ مسلمہ کذاب کے خلاف. مدینہ منورہ خالی رہ جائے گا، عورتیں اکیلی رہ جائیں گی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا قیمتی جملہ ارشاد فرمایا. فرمانے لگے مدینہ منورہ کی عورتوں کو جانور کھا جائیں میں اس کو تو برداشت کر سکتا ہوں، حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے اور وہ زندہ رہے، میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا. لشکر تیار ہوا. سنیے حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ یہ وہ صحابی جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا تھا. ابھی یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. غزوہ احد کے موقع پہ حضرت حمزہ کے ٹکڑے ٹکڑے کیے تھے وحشی بن حرب نے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لاش دیکھی، آپ سسکیاں لے کے روئے اس دن کہ میرے چچا کے یہ ٹکڑے کس نے کر دیے. بعد میں جب فتح مکہ کے موقع پہ حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر مسلمان ہوئے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وحشی تم مسلمان تو ہو گئے ہو، میرے سامنے نہ بیٹھنا، مجھے اپنے چچا یاد آئیں گے۔ حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ چھوڑ کے ملک شام چلے گئے کہ میری وجہ سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں ہمیشہ یہ سوچا کرتا تھا جس طرح میری وجہ سے اسلام کا ایک بہت بڑا سپاہی حضرت حمزہ شہید ہوئے، اس کا بدلہ تبھی ممکن ہے جب میرے ہاتھوں سے کافروں کا ایک بہت بڑا بندہ قتل ہوگا۔ جس طرح میری وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی ہے تو میری وجہ سے راحت بھی پہنچنی چاہیے۔ جب مسلمہ کے خلاف لشکر روانہ ہونے لگا، وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر میں شامل ہوئے، یہ روانہ ہوا۔ کیا تفصیلات کا موقع نہیں، میں نے چند منٹوں میں بات کو ختم کرنا ہے۔ میدان کارزار میں پہنچے، یہ مسلمہ کذاب اور اس کے ماننے والے ہزاروں میں یہ قلعے کے اندر بند، باہر صحابہ کرام موجود۔ یہ مسلمہ کذاب لعنتی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، یہ چھوٹی سی کھڑکی سے باہر جھانکتا قلعے کے اندر سے اپنے سپاہیوں کو حکم کرتا ادھر سے حملہ کرو اور اس جگہ سے حملہ کرو۔ حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اس چھوٹی سی کھڑکی کے سامنے جا کے کھڑا ہو گیا اور مسلسل نظر ٹکا کے دیکھنے لگا کہ کتنی دیر کے بعد یہ دوبارہ جھانکتا ہے، کتنا وقفہ ڈالتا ہے، کب کھڑکی کھولتا ہے، کتنے منٹ کتنے سیکنڈ کے بعد کھولتا ہے۔ فرماتے ہیں جب میرا اندازہ درست ہو گیا تو میں نے اپنا حربہ سیدھا کیا۔ حربہ کہتے ہیں چھوٹے نیزے کو، جو اس کو مارنے کا ماہر ہو تو جسم کے آر پار ہو جایا کرتا ہے۔ حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنا حربہ سیدھا کیا، ادھر نبی کے دشمن مسلمہ نے کھڑکی کھولی، ادھر سے حربہ میرے ہاتھ سے جا چکا تھا اور اس کے جسم کے آر پار ہو چکا تھا۔ حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس دن روایات کے اندر موجود، اس دن وحشی بن حرب دیوانہ وار رقص کرتے ہیں کہ آج جس طرح اس دن میری وجہ سے آپ علیہ السلام کو تکلیف پہنچی تھی، آج میری وجہ سے روزہ اقدس میں آپ علیہ السلام کے لیے راحتوں کا سامان ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خالد بن ولید سپہ سالار کو ذرا 2 قدم آگے بھی چلو، طلحہ نبی نبوت کا دعویٰ کر رکھا ہے، اس کا وجود کیوں باقی ہے؟ یہ امت جھوٹے نبی کو برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ آگے چلے، جنگ ہوئی طلحہ کے ساتھ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اس جنگ کے دوران حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوتے ہیں۔ کون عکاشہ؟ ایک دفعہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، سامنے صحابہ کرام موجود، آپ نے فرمایا میری امت کے 70,000 افراد بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود، فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے واسطے دعا فرما دیجئے میں ان میں سے ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا تم ان میں سے ہو۔ آپ علیہ السلام کی دور اندیش دور رس نگاہیں دیکھ رہی تھیں کہ یہ عکاشہ ختم نبوت کے محاذ پہ شہید ہونے والا ہے۔ یہ طلحہ بھاگ گیا، بعد میں مسلمان ہوا۔ اس امت نے 14 صدیوں میں تفسیر کا موقع نہیں، اس امت نے کبھی بھی آپ علیہ السلام کے دشمن کو برداشت نہیں کیا۔ نبوت کے دعوے دار آتے رہے، امت مقابلہ کرتی رہی، یہاں تک کہ 1901، میرے نوجوان بھائیوں یاد رہے گا 1900، مل کے کہہ دو 1900، مرزا غلام احمد قادیانی لعنتی نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اس کا نمبر 25واں یا 26واں بنتا ہے۔ جھوٹے کتنے آنے ہیں؟ اس کا نمبر 25واں یا 26واں، ابھی 3-4 اور بھی آنے ہیں۔ امت نے ان کا بھی مقابلہ کرنا ہے انشاءاللہ۔ میں قربان جاؤں امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری پہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ فرمایا کرتے تھے جو ختم نبوت کے محاذ پہ قادیانیت کے خلاف کام کرے گا، کل روز قیامت اسی صف میں کھڑا ہوگا جس صف میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں۔ ختم نبوت کے محاذ پہ دونوں برابر۔ اس امت نے اس فتنے کا مقابلہ کیا، کیسے کیا؟ 1-2 باتیں عرض کر سکتا ہوں، ٹائم نہیں۔ 1927-28 کی بات، 1927-28 مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ 1901 میں کیا، 1908 میں جہنم میں چلا گیا۔ جو واقعہ سنانے لگا ہوں یہ 1927-28 کا، اسی ضلع رحیم یار خان کا واقعہ۔ خانپور کی ایک مسلمان بچی جس کا نام عائشہ، اس کا نکاح ہوا عبد الرزاق نامی لڑکے کے ساتھ۔ وہ عبد الرزاق